اگست اور ستمبر قدرتاً یہ دونوں جمع ہیں، اکٹھے ہیں. پہلے اگست آتا ہے پھر ستمبر آتا ہے. عجب حسن اتفاق ہے کہ اگست میں ہمارے بزرگوں نے تحریک ختم نبوت کا شجر لگایا اور 7 ستمبر کو اس کا ثمر آیا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا. 1900 پورا مہینہ اگست کا تھا. مرزا قادیانی نے پوری امت مسلمہ کو چیلنج کیا اور اس کو اس نے کیا وصول جو تھا آل رسول، اور تھا وہ گلشن محمد کی کلی. اور نام تھا اس کا مہر علی. تو مہینہ تھا اگست کا، تاریخ تھی 25. جب قادیانی نے پوری امت کو للکارا، اس کے مقابلے میں جس نے نعرہ مارا، لاہور کا قابل دید تھا وہ نظارہ. جب اس کے وہ کہتا تھا زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی چوٹیوں تک کوئی مانے جایا ہی نہیں. جھوٹا بھی بلا کا، دعویٰ بھی بلا کا. وہ کہتا تھا کہ 14 طبق ساری خلق، ملکوت و ملک. ظاہر ہے نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اور ایک نبوت کا نہیں. کہتا تھا نوح بھی میں ہوں، خلیل بھی میں ہوں، اسماعیل بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں، مریم بھی. یعنی پتہ نہیں لگتا تھا یہ ہی تھا کہ شی تھا، ایک ہی تھا. خود نامراد کہتا ہے. اب یہ کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں ہے. جو اتنی بڑے چولے پہن کے آئے، اب کون اس کے سامنے قدم ٹکائے؟ نہ حیا، نہ شرم، نہ دین، نہ دھرم. اگر کوئی وہ فقہ کا نعرہ لگاتا، کوئی فقیہ آتا تو وہ تصوف میں چلا جاتا، تصوف میں چلا جاتا. کوئی صوفی آتا تو وہ اپنا علم کلام عقیدے کا سہارے لے لیتا. اب لومڑی کی طرح کبھی اس بیل میں کبھی قابو کسی کے نہیں آتا تھا. تو پھر ایسے بندے نے اسے قابو کرنا تھا کہ یہ فقہ کے پردے میں آئے تو آگے فقی آئے، یہ خطیب بن کے آئے کہ تو آگے خطیب آئے، یہ محدث بن کے آئے کہ تو آگے سامنے محدث نظر آئے، یہ آگے تصوف کا پردہ پہن کے آئے تو آگے کوئی صوفیہ کا بادشاہ نظر آئے. اب ایک ہی فرد، ایسا کہاں تھا مرد؟ کسی جماعت میں ایسا بندہ نہیں تھا. یہ ایک ہی جماعت ہے جس کے پاس یہ کرامات ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اب تو یہاں بیاں ہے. ایک ہی جماعت ہے جسے کہتے اہل سنت والجماعت. اس کے پاس ہے یہ کرامات. اس میں رب نے پیدا کی بڑھ سے بڑھ کے ذات، اور اس وقت جو ذات ہے اس کا نام ہے مہر. اس کے فرشتوں کو بھی خیال نہ تھا کہ یہ تسبیح والا بابا بھی میدان میں آئے گا. وہ یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ تو ایک پیر ہے.
پھر ساتھ فقیر ہے، پھر اس کا بابا 11ویں والا دستگیر ہے، اس کا بابا عبد القادر جیلانی ہے، یہ ان گزرے ہوں کی نشانی ہے، یہ سارا دن پڑھاتا ہے، رات کو اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہے، نہ کہیں آتا ہے نہ جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ جو اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ مناظرے مجادلے مقابلے میں کم ہی آتے ہیں، لیکن اسے پتا نہ تھا جب کہیں معرکہ حق و باطل پیش آتا ہے، کہیں اجمیری کہیں داتا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کے مناظروں میں نہیں آتے، یہ بے نتیجہ مجادلوں میں نہیں آتے، لیکن جہاں بات نتیجہ خیز ہے وہاں آتا سنی رنگ ریز ہے، وہاں اس کلہاڑی کا پھل بڑا تیز ہے، چاہے قادیانی کے پیچھے بالکل انگریز ہے، پوری حکومت قادیانی جھوٹے کے پیچھے کھڑی ہے، مگر جن کی آنکھ مدینے والے سے لڑی ہے۔ اس لیے انہیں کاہے کی گھبراہٹ، تو کہہ یہ رہا ہوں مہینہ تھا اگست کا، اللہ اکبر، تو مرد قلندر اٹھا، وہ وقت کا اہل سنت کا سکندر اٹھا، چلے گولڑے سے دیا تار، قادیانی ہو جا تیار۔ جب پہنچے راول پنڈی، یہ ریکارڈ بات کر رہا ہوں، جب پہنچے راول پنڈی پھیر دیا تار کہ چھڑ دے تکرار، آ رہے ہیں سنیوں کے سردار، باقی اور وار پار چندہ خار۔ یہ جو کیا کہتے ہیں وہ چوری والے مجنو اب بھی ختم نبوت کانفرنسیں منا رہے، کیونکہ چندے پوری کائنات سے کھا رہے ہیں، اس لیے صرف اس لیے تک کہ حلال کریں، کچھ تو ہم بھی خیال کریں۔ خون دیتے وقت تمہیں ان تمام جماعتوں میں ایک بھی نہ تب نہ اب، جانتا ہے میرا رب، جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، اب یہ کہتے ہیں زاغو زغن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اس لیے جب خون دینے کا وقت آتا ہے، ختم نبوت کا علم لہراتا ہے، اسی لیے میں نے کہا یا مہر علی ہے یا جماعت علی ہے، لکھ رکھے، یا مہر یا جماعت، واہ، ادھر مطلب ادھر بھی علی ہے ادھر بھی علی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ اوکھے وقت سید ہی کیوں بیچ میں آتے ہیں؟ میں نے کہا یہی سمجھنے والے کھاتے ہیں، یہی سمجھنے والی بات ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ تب وقت پڑا مہر علی، جماعت علی، جب بھی وقت پڑا، جب لاہور کے اوپر کفر چھایا پھر علی حجویری آیا، جب کشمیر پہ کفر نے پنجہ جمایا کشمیر میں، وہاں بھی ہمدانی علی آیا، وہ بھی آل نبی ابن علی، علی کشمیر کی تقدیر بدلنے والا، کفر قدائے کشمیر میں 37
30,000 آدمی کو کلمہ پڑھانے والا، اس کا نام ہے حضرت میر کبیر، نام ہے علی۔ لاہور میں بھی جب پڑا کفر کا یہاں سلسلہ، یہاں بھی آیا ایک علی، علی بن عثمان بن علی، نہیں سمجھے؟ علی بن عثمان، تسی ایک علی سمجھے تھے، دو کٹھے نے، آپ بھی علی ہے، دادا بھی علی ہے، گل کتھوں چلی ہے؟ انہاں سارے آندھی مدینہ گلی ہے۔ پوچھا تھا کسی نے یہ چکر کیا ہے کہ جب بھی وقت دین پہ آتا ہے ویسے تو ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن یہ اولاد نبی ہی کیوں پیش ہوتی ہے؟ میں نے کہا جن کے کھیت کو آگ لگتی ہے وہی بجھاتے ہیں، گھر جن کا جلتا ہے سیک انہیں ہی لگتا ہے، افسوس کرنے سارا محلہ آتا ہے لیکن جس کو لگتی ہے وہی بجھاتا ہے۔ دین انہی کا گھر ہے جن کا فاطمہ نگر ہے، اس لیے ان کے کھیت کو آگ لگی۔ امام علی مقام نے، اسی لیے لوگ پوچھتے پھرتے ہیں وہ جی ان بزرگوں نے بیعت کی، انہوں نے کی، حسین نے کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا کیونکہ اس کے گھر کو آگ لگی تھی۔ سارا زمانہ جو نہیں آیا وہ الگ بات، وہ ایک بحثی الگ ہے، لیکن یہ کیوں کھڑا ہے؟ چاہے نیزے پہ چڑھا ہے، اکیلا پوری حکومت سے جو لڑا ہے، وجہ نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کہا میرے گھر کو آگ لگی ہے، میرے کھیت کو آگ لگی ہے، اب میں نہیں بجھاؤں گا کون بجھائے گا؟ اس لیے تب سے لے کر اب تک جب آگ لگی کھیت کو، ختم نبوت پہ پڑا ڈاکہ، ڈاکو تھا مکار، ڈاکو تھا چالاک، پیچھے قوت تھی ناپاک، اب میدان میں آیا خون شہ لولاک۔ نام تھا مہر، اور اکیلا نہیں تھا مہر علی، ساتھ تھا جماعت علی۔ اس واسطے علی دے نا تو گھبرانا نہیں۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ اب تاریخ پہ تو نہ میرا زور نہ تیرا زور، بھامیں پنڈی تے بھامیں لاہور، یہ ہن مجبوری ہے سچی گل دسنا۔ شکر ہے تواڈے تے بھی کوئی اثر ہویا، ورنہ تھوڑا کافی ہی خراب رہندا ہے۔ اب سچائی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ سارے علی والے آدھے نے پیر کخ نہیں کر دے، میں کہ سارا کام ہی پیرہ نے کیتا ہے۔ کیوں جی؟ وہ کام ہی سارا پیرہ نے کیتا ہے۔ جب حضرت پیر میرے علی، یا تے وچوں پیر کٹ دیو، پیر جماعت علی، اس واسطے خامخواہ انے دی لاٹھی دی طرح نہ وسیا کرو، کچھ انے نہ ہو کے نہ بولیا کرو، دروازہ ٹھیک کھولیا کرو۔ پیر مہرے اور خالی مہرے، مہر علی خود بتاتے ہیں مہر علی ہے
हुब्बे नबी है मेरे अली है हुब्बे नबी है मेरे अली। लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माबैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया, जब से लागे संग तोरे नैन पिया। मेरे अली उठे पिंडी, पिंडी से पहुंचे लाहौर, जब आए लाहौर उम्र कितनी थी? ये भी खास गल है। उम्र कितनी थी? टोटल उम्र थी 42 साल, 42 उठती जवानी समंदर इश्क में तुगयानी, इल्म व हिकमत की रवानी, ये है मेरे गौस की निशानी। उम्र टोटल 42 साल है, ये मेरे नबी की आल है, ये इन्हीं का कमाल है। तसव्वुर फरमाए बिल्कुल अजीब शबाब है, दुश्मन तक के हो रहा कबाब है। एक जर्ब लगी सैयद की, कुफर का खाना खराब है। इसलिए मैंने बताया अगस्त का हिसाब। अगस्त गुजरेगा तो सितंबर आएगा ना। क्यों भाई जमान, तू ना हो परेशान। जमान तू डोगर, या अल्लाह खैर फरमा। हाजी साहब ते डोगर ते सुभान अल्लाह, मैं ते परेशान ही हो गया कि डोगरा जलसा कराया। मैं कहा अल्लाह एक वेला अकेला है। सुभान अल्लाह अकबर। कोई डोगर बैठा ते नहीं ना इत्थे? अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी वापस भी जाना है। जदों दे नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ आए ने, शरीफां दे उत्ते भी इतमाद नहीं रहा। हुण ते इस लफ्ज शरीफ तो भी डर लगदा। तसव्वुर फरमाए अगस्त की 25 सैयदजादा लाहौर आया। तारीख बताती है खत्म नबुव्वत की 3 घंटे तक मेहरे अली का हाथ यहां रहा। आप सोच रहे होंगे यहां क्यों रहा? खलकत मखलूक का आलम था कि हाथ पे लोगों ने मुंह जो टिकाया, अब चूमने वाले जावे तो हाथ नीचे आवे। इससे तुम ये समझ सकते हो चूमना अहले सुन्नत में है, तो खत्मे नबुव्वत का जब यहां मार्का लगा था, चूमने वाले शमाए मुहम्मदी के गिर्द घूमने वाले ये लाहौरी थे और सारे ही सुन्नी। और एक ही सबका था नारा। दियोबंदी भी थे जितने भी थे, अहले हदीस भी थे जितने भी थे, शिये भी थे जितने भी थे, सबका एक ही था नारा कि मेरे अली मुर्शिद है हमारा। मैंने कहा होन सुनाओ, अब तो हम कह सकते हैं जो भी उम्मत में प्यारा है गौर कर ये हमारा है। बात नकद है, बात कोई उधार नहीं है। जो भी प्यारा है गौर से देखिए हमारा है। अब नारा एक ही है, मेरे अली शाह पूरी उम्मत का रहनुमा। मैंने कहा इत्थे आ, ये घोड़ा ये मैदान
25 आई, 26 आई, और कादियानी को, ये अगस्त की बात कर रहा हूं, कादियानी को पैगामात जा रहे हैं। पहले कहता रहा हम आ रहे हैं, जब पता चला कि हम अभी आ रहे हैं और वहां इश्क नबी के मेरे अली गीत गा रहे हैं, अब लगा उसको पता, वो तो आ गए। फिर यही आवाज आती थी, हम जा रहे हैं। इसको कहते हैं जा अल हक वज़हक़ल बातिल। हक जब आता है शैतान लड़खड़ाता है, फिर भागता नजर नहीं आता है। शुक्र है लाहौर में मेरा दाता है। दाता दी गल मैं विच करदियां रहनी है, क्योंकि और सो रहा किते आखण के मेरा नाम नहीं लिया ते कल साडी क्लास लगी पई हो। क्योंकि मेरे अली तो निक्का अली है, वड्डा अली तो लाहौर वाला है। ये कादरी भी गुलाम है, चिश्ती भी गुलाम है, सोहरवर्दी भी गुलाम है, लिख रखें। नक्शबंदी भी गुलाम है, मेरे दाता हुजूर सब के इमाम है। इसलिए आके सारे इन्हें करते। तो हमारी क्या औकात है, दाता साहब के जिक्र के बगैर महफिल चले, ये हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अब 26वीं को पैगामात जा रहे हैं, आ रहे हैं। कादियानी घबरा रहे हैं, खत्म नबुव्वत के डाकू घबरा रहे हैं। तजवीज ये बना रहे हैं किसी तरह जान छुड़ाई जाए, किसी तरह। अब कभी कोई पैंतरा, कभी अब इसलिए पैंतरे बदल रहे हैं कि किसी जगह पे हो सकता है ये टल जाएं, यहां से वापस चल जाएं, लेकिन आने वाला पक्के प्रोग्राम से आया है। एक लम्हे के लिए नहीं घबराया है, क्योंकि ये फातिमा ज़हरा का जाया है। अल्लाह अकबर। ये पैंतरा ही बदला ना। कभी कहने लगा जी कहें जाके उनको कि कोई लूला लंगड़ा बंदा लाएं, बीच में सुलाएं, वो भी हाथ उठाएं, हम भी हाथ उठाएं। जिन की दुआ से लूले लंगड़े ठीक हो जाएं, वो सच्चे कहलाएं। जब ये पैंतरा बदला, वो समझा मौलवी साहब आए, कहां इस मंजिल पे आएगा। इस नक्द मुकाबला है कि बीमार बीच में है, हाथ उठाएं, कोई मसीहा थोड़े हैं। उसने कहा यहां से टल जाएंगे, लेकिन उसे पता न था कि तू शेर है, आगे टन है। तू तो छटाकी भी नहीं है, बल्कि तू तो तोला भी नहीं है, तू तो अभी भोला भी नहीं है। आगे आने वाला कोहे हम्माला है, क्योंकि उसका नाना कमली वाला है। तू लाल बेग की औलाद है। बस एक लफ्ज मैंने बदल लिया जरा। तू बेग लाल है, वो मोहम्मद की आल है। मुकाबला क्या हो सकता है। उसने जब ये शर्त बीच में रखी डराने के लिए, भगाने के लिए, कि बंदा बिल्कुल अपाहज लाया जाए, बीच में सुलाया जाए, फिर हाथ उठाया जाए। इधर मेरे अली समझ गए कि ये चक्कर चला रहा है। आपने फरमाया क्या ये लूला, क्या लंगड़ा, ऐदे उते पा नहीं भंगड़ा। अगर मुर्दे भी जिंदा करने हैं तो आजा। ईसा के मोजजू ने
مردے جلا دیے ہیں اور میرے آقا کے معجزوں نے مسیحا بنا دیے ہیں. اب اسے ہوئی خبر کہ میں رہا بے خبر، آ گیا کوئی بلند نظر، یہ تو ہے علی کا لخت جگر. یہاں مقابلہ، اس نے کہا نہیں ادھر سے نہیں کسی اور، میں نے کہا نا لومڑی والا چکر ہے. دوسری بیل سے نکلا، کہنے لگا نہیں لکھت پڑھت کا مقابلہ ہو. وہ کہے کہ سورت فاتحہ کی تفسیر لکھیں، دو بندے ثالث مقرر کریں، بہت پڑھے لکھے جس کی تفسیر فصیح بلیغ، اوکھے رستے پہ اتر آیا تاکہ امن و خبر نہ ہوئے. فصیح بلیغ عربی ترکڑی ہو، وہ نبی کہلائے، سچا کہلائے. ادھر جب پہنچی پرچی، فرمایا پہلے تے نبیاں دا کام لکھنا پڑھنا ہوندا نہیں. واہ میرے علی واہ. فرمایا اے لکھنا پڑھنا منشیاں تے پٹواریاں دا کام ہے، دعوے نبوت دے کردیں تے کام پٹواریاں دے کردیں. بدبختہ نبی لکھ دے پڑھ دے نہیں، نبی بول دے نے، نبی لب کھول دے نے، نبی ستیاں رگاں چول دے نے. نبی خطیب ہوتا ہے، نبی مبلغ ہوتا ہے، اور باقی خطیب دنیا کے، کملی والا خطیب قیامت کا. جب میرے علی نے پکڑا نا گردن سے ایسے جو انگوٹھا دبایا، اسے اب سمجھ میں آیا، آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا. رو نو آکھو آج رو محمد آج روے تے منا. آج اس کو پتا چلا کہ کوئی مرد آیا ہے. جب اس نے کہا کہ جناب لکھ پڑھ کے لکھت والی کا مقابلہ فرمائیں، آگے سے جواب یہ نہیں آیا کہ لکھ پڑھ کا. آپ نے فرمایا پہلے تو نبی لکھنے پڑھنے والا کام نہیں کرتا، لیکن اگر تجھے مان ہے، تجھے لکھنے لکھانے پہ مان ہے، تو پھر تو یہ جان ہے اپنا ہاتھ سے قلم رکھ کے ہر کوئی لکھتا ہے. یہاں ایسا بھی کوئی فرد ہے، ایک ایسا بھی یہاں مرد ہے کہ رکھ کے میز پہ قلم، رب کی قسم صرف بول دے قلم کو، او قلم اٹھ کر رقم. جس کی نگاہ کی طاقت سے قلم چلے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا تیرا جذبے قلندرانہ. ساکی تیرے آتے ہی بیدم شاہ وارسی، پھر شاہ جی آ گئے. آج سید جان نہیں پہ چھڑ دے، یہ بھی سید تھے. سبحان اللہ. وہ آدھے نے اساں ہی اساں. بیدم شاہ وارسی سبحان اللہ کہتے ہیں ساکیا آنکھوں میں تیری، حضرت انہیں نو تسی سمجھو بزرگ، ساکیا آنکھوں میں تیری وہ بادائے سرجوش ہے، ایک ہی نظر میں کدے کا میں کدا بے ہوش. یہ مہنگیاں چیزاں نے حضرت صاحب عام نہیں، یہ نہ عام لبدیاں نے. ساکیا نظر میں تیری وہ بادائے سرجوش ہے کہ ایک ہی نظر میں کدے کا میں کدا.
بے ہوش ہے ساکی تیرے آتے ہی یہ جوش ہے مستی کا شیشے پہ گرا شیشہ پیمانے پہ پیمانہ یہ نظر جو اٹھی فرمایا تو آ سہی تو ہاتھ ہلانے کی بات کرتا ہے یہاں ہاتھ نہیں ہلائیں گے سب کچھ لکھوائیں گے اس نے کہا پھر ہم نہیں آئیں گے سبحان اللہ یہ پوری 70 نسلاں کٹھیاں کر لون تے جس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا نا مردے بھی زندہ کرنے تو آ جاؤ وہ جڑے نال سن نا وہ منگے تنگے آلے چوری آلے جڑے ہن کانفرنساں بدے کردے نے فل ان دا بلینکس انہاں بیچاریاں نو پیسو پائے گئے جو کتے انہاں آنکھ دیتا کرو مردے زندہ تے پھر کے بن سی ایک مولوی جی میرے علی شاہ صاحب نو آکھیا وہ جناب تسا اتنا وڈا دعویٰ کر دیتا کہ مردے زندہ کرنے کا آپ نے فرمایا تو ذرا پیر تے پھار دھر تو نہ گھبرا تیرے والے پاسے میں کو نہیں آن دیندا یہ کم سنی آندا اسی آپے کران گے یہ ساڈے گھر دا جو مسئلہ ہے تسی بس چندہ کھائی رکھو تے نارے تسی اپنا کم کیتی رکھو تہاڈی روٹی نہ رکے باقی گھر تے ساڈے نو اگ لگی ہے نانا تے ساڈا تہاڈا تے نہیں نا ختم نبوت مسئلہ ساڈا تہاڈا تے نہیں نا تے سنیا پوچھ لیا انہاں آکھیا سرکار اے جڑے تسی برتھی والے کٹھے کیتے ہوئے سن اے تے الٹا خراب کرو سن تے تسی کلم کلا انہا وڈا نعرہ ماریا اگے بھی سن لو پیر بھی کچھ کر دین حضرت مہر علی شاہ فرمایا توانو مہر علی کتے کلا نظر آیا فرمایا جدو میں اے نعرہ لایا میرے کندیاں دے اتے پیر سیال دا ہاتھ سی میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی اگست ہو گیا نا مست 27 اگست آیا شاہی مسجد لاہور تنگ دامانی کی شکایت کرنے لگی جدھر دیکھو مخلوق 27 اگست 1900 حضرت مہر علی شاہ نے جب دیکھا نہیں آیا آپ افسردہ ہوئے ایک مولوی صاحب سن نہ میں جان کے نہیں لے رہا میں نے آؤندے نے تے انہاں آکھیا سرکار شکر کر دیاں نہیں آئے دفعہ دور ہوئے تے تسی الٹا ہی چال پہ چل دے ہو تسی زور ہی لا رہے ہو کسی طرح آ جاوے وہ مخالف نہ آوے تا تڑھایا ہی چنگا نسایا ہی چنگا تے تسی آ دے ہو آئی جاوے ایک ہی چکرے آپ نے فرمایا مولوی جی تواڈا پروگرام ہو رہے فقیران دا پروگرام ہو رہے انہیں کہا کی مطلب آپ نے فرمایا ساڑھے سونے کریم آقا مدینے علی سرکار فرمایا ہے کہ کچھ ایسے بھی میری امت وچ نیک بخت ہوندے نے انہاں دی مسجلس وچ جدو بندہ آندا ہے بدبخت ہوندا ہے جدو جاندا ہے نیک بخت ہوندا ہے فرمایا ایک واری آن دے آوے تے صحیح تے پھر ویکھ نظراں کردیاں کی نے اے تے بدبختی او دی تقدیر بن گئی ورنہ فقیران دا پکا پروگرام سی انہاں تیار کیتا علم اسلام سی اے بلان آلے دانا میرے علی شاہ اگست بھی انہاں دا تے پھر او اتھوں دی چلی تحریک تے پھر میرا اگے ابو بکر صدیق
1974 آیا بھٹو صاحب نے کرم کھمایا تے وچ پھر صدیق اکبر دا جایا حق و صداقت کی نشانی ہے نام شاہ احمد نورانی ہے تحریک ختم نبوت کو پھر اٹھایا لوہا گرم تھا ہیمبر اٹھایا اور آپ نے قرارداد کو پیش فرمایا تے پرسوں ترسوں اخبار وچ جھوٹیاں نے اپنا نام وچ انجیکٹ فرمایا میں آکھیا شرم توانوں ذرا نہیں آیا مولوی اللہ وسایا سبحان اللہ ٹھیک فرمایا نہ اس ویلے نہ مولوی غلام غوث ہزاروی دستخط ہی نہیں کی تھے عبدالحکیم مولوی دیوبندی دستخطی ختم نبوت دی قرارداد تے نہیں کیتے تے جدو حضرت نورانی نے اٹھائی یہ قرارداد غوث بخش بزنجو جیسے آدمی جنہاں دا تعلق ہی نہیں سی دین نال انہاں نو رکھی کہ اے دے اتے کرو دستخط ولی خان جیسا آدمی انہاں پوچھیا ایک مسئلہ کیے فرمایا میرے نبی دی عزت دا مسئلہ ہے اوے دنیا دارہ نے اکھاں بند کر کے آکھیا جتھے مرضی آوی دستخط کرا اے ٹھیکیدار جھوٹے دین دے جدوں انہاں نے دستخطاں تو ہاتھ چایا سی پھر کہتے ہیں ختم نبوت میں ہمارا بھی کردار ہے ہمیں ساری خبر ہے وہ نورانی ہے وہ حق و صداقت کی نشانی ہے پھر لاہوری گروپ نے کروڑ کے قریب روپیہ رکھا کہ صرف ہمارا نام نکلوائیں یہ کروڑ تب کی بات ہے حضرت نورانی نے کہا یہ کروڑ میرے لیے ہیں پتھر اور روڑ ہمارا سودا لگ چکا ہے ہم پہلے ہی بک چکے ہیں وجد آتا ہے تیری باتوں پر ہم تو بک چکے ہیں تیرے مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا سانو خریدنا ہے تے ڈالراں دی جھنکار تے نچن والے 8 من دے ملوانے ہور نے پتہ نہیں تانوں سمجھ بھی آیا ہے کہ نہیں تے ڈیزل تے پیٹرول دے اتے نچن والے اے او پرزے نے جڑا چنگ چی دے وچ وی فٹ ٹرک دے وچ وی فٹ بس وچ وی فٹ نہیں سمجھ آئی ٹرین دے وچ وی فٹ مشرف دے نال وی فٹ بے نظیر نال وی فٹ عجیب قسم دی چھٹ نواز نال وی فٹ شباز نال وی فٹ او عیسائیاں نال وی ملے حصہ تے یہودیاں نال وی اے بھی ایک شے اے سارے ملوانے نہیں اے سارے ہی پرانے مر جانے نہیں اے سارے ڈالران تے نچ دے نہیں ٹماٹران دی طرح وک دے نہیں وکیا تے فاطمہ دا لال نہیں وکیا نعرہ رسالت رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت علامہ جناب خان محمد قادری صاحب تب سے لے کے اب تک ضرورتیں سب کو ہوتی ہیں دولت ہر کسی کو اچھی لگتی ہے لیکن کردار بھی کچھ کردار ہوتا ہے مشن بھی کچھ مشن ہوتا ہے ہر چیز بکنے کے لیے فار سیل نہیں ہوتی لیکن صدقے تیرے نیازی میرے
مرد حق، مرد غازی، خان نیازی، خان نیازی. ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ. سنیو وہ مرد حق خان نیازی آپ کا تھا. یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے جس کو موت کی کوٹھڑی میں ڈالا گیا ختم نبوت سرکار کے لیے. پھر جب موت کی کوٹھڑی میں رستم زمان کو بھی ڈال دو تو ماتھے پہ بل آتے ہیں، خون کم ہوتا ہے، موت کی کوٹھڑی ہے. لیکن مولانا عبدالستار خان نیازی کو جب ڈالا گیا موت کی کال کوٹھڑی میں، پہلے وزن کیا گیا، جب 7 دن کے بعد نکالا گیا پھر وزن کیا گیا، دیکھا گیا خون بڑھ رہا ہے، دریا چڑھ رہا ہے، مرد لڑ رہا ہے، یہ باطل کے آگے اکڑ رہا ہے. حیرت میں ڈوب کے میجر کہتا تھا مسٹر نیازی آپ کی ایج کتنی ہے؟ نیازی نے آگے سے کہا 7 دن 8 رات. میں آواز نو حلوہ کھا کے بھی ٹھیک نہیں رکھ سکے. 7 دن اور 8 رات. انہیں آکھیا بابا جی خدا خدا کرو، داڑھی چٹی ہون لگی ہے، 7 دن ایک اتنا بڑا جھوٹ. نیازی کی آواز پھرا گئی، پلکیں بھیگ گئیں. کہا حضور کی ختم نبوت کے لیے جو موت کی کوٹھڑی میں آیا ہوں، زندگی صرف یہی ہے بس، باقی برباد ہو گئی. بتا ہے کسی کے پاس یہ گوہر تو دکھا، ہے کسی کے پاس یہ موتی تو لا. اگست پہ بھی نگاہ رکھ، ستمبر بھی چک. یہ ایسے نہیں بیل منڈیر پہ چڑھی. بھٹو جیسے آدمی کو منوانا کٹھا ہو جائے سارا زمانہ. بھٹو کئی رات نہ سویا، آخر مولانا نورانی کو بتایا، کہا پوری دنیا نے میری گردن پکڑ رکھی ہے. نورانی مسئلہ مسجد مسجد کا تھا، تم اٹھا کے پارلیمنٹ میں اسمبلی میں لے آئے ہو. مولانا نورانی نے ایسا جملہ کہا، بھٹو کی گردن خم، مک گئے سارے غم. آپ بھی سنیں، بھٹو بلا کا ڈیبیٹر تھا. اس نے کہا نورانی صاحب یہ مسجد کا مسئلہ تھا، اٹھا کے لے آئے ہو اسمبلی پارلیمنٹ میں. مولانا نورانی نے کہا بھٹو ایک بات بتا، تو اس وقت اس نے صدارت کا منصب بھی سنبھالا ہوا تھا، یا پاکستان کا تو پریزیڈنٹ ہو؟ کہا ٹھیک. کہا پھر ایک اور بھی کھڑا ہو جائے پریزیڈنٹ. اور اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں، یہ تو غداری ہے، سیدھی موت. پریزیڈنٹ قانوناً ایک ہوتا ہے تو میرے ہوتے ہوئے دوسرا کیسے آ سکتا ہے؟ کہا بس مسئلہ یہی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرا نبی پوری کائنات کا صدر اعظم ہے، صدر حشر ہے، صدر قیامت ہے. میرے نبی کے جب تیرے ہوتے ہوئے دوسرا صدر نہیں تو کملی والے کے ہوتے ہوئے. اس نے کہا نورانی انڈرسٹوڈ. اسا سمجھ لیا موڈ. باقی کمی حفیظ پیرزادہ اور بختیار نے پوری کر دی.
جب ستمبر کی یہ 6-7 والی درمیانی رات آئی تو اس نے یحییٰ بختیار حفیظ پیرزادہ کو بلایا کہ اب تو جان جوکھوں میں پڑ چکی ہے، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ وہ ہیں تو بھلا کرے، ٹر گئے ہیں تو بخشے حفیظ پیرزادہ صاحب۔ اور پھر بھی پیرزادہ ہی آیا حضرت صاحب، سبحان اللہ۔ وہ پیرزادے کے جملے اس نے کہا، حالانکہ پیپل پارٹی دا ہوئے بھی وزیر قانون، اتھے جتنے وزیر قانون اللہ نہ لو تے 3 دن ایمان ٹھکانے تے نہیں رہتا۔ ڈاکو ہے نا ختم نبوت کے قانون کے، جتنی بربادی کی ہے انہیں قانون والوں نے کی ہے، جتنی الٹے قانون انہوں نے کروائے، لیکن وہ بھی ایک وزیر قانون تھا۔ اس نے کہا بھٹو اگر یہ قادیانی مسلمان ہیں تو پھر نہ تو مسلمان ہے نہ میں مسلمان، ایک ہی رکھ، یا تو مسلمان بن یا انہیں مان۔ کیا طاقتور جملہ ہے کہ اگر قادیانی مسلمان ہیں تو بھٹو نہ تو مسلمان نہ میں مسلمان، پھر ان میں سے ایک ہی ہے۔ بھٹو نے کہا ایک گل لے، انہیں کہا ہاں، انہیں کہا پھر ڈٹ جا۔ پھر آیا ستمبر کی 7 بجے 4 آئی مسلمانوں کی قطار، 4:50 پہ پڑی پکار، ختم نبوت زندہ آباد۔ تاجدار ختم نبوت، بابا سے بلند تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ 90 سال جس پہ مسلمانوں نے خون کا قطرہ قطرہ بہایا، حضرت خلیل قادری کو بھی موت کی سزا ہوئی۔ یہ کون تھے؟ مسجد وزیر خان کے خطیب۔ واہ، یہ بھی سید زادہ۔ ہون دسو چمن کلی کلی، آہ چمن چمن کلی کلی، اللہ اور مینو کتے سید زادیاں نے رشوت نہیں دیتی۔ ایویں میرا دل کر رہا ہے کہ میرے نبی دی جڑی آل ہے دا بڑا ہی کمال ہے۔ یہ پھانسیاں سید کھاون نہیں جی، اور پھر حوصلے ویک سید زادے دے، بیٹا یہاں موت کی کال کوٹھڑی میں، ابا کراچی جیل میں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے حسین سے شروع کرو، سادات رگڑتے ہی دکھ ہی اٹھاتے رہے۔ پلٹ کر دیکھ میری کتاب حیات کے اوراق، کوئی گھڑی بھی میری خوشگوار گزری ہے؟ ہر بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تو ہی بتا، یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ جمعہ 4 دن تم آئے ہو اور سیدوں کو انگلیاں اٹھاتے ہو۔ کیا تمہاری جماعتیں ہیں؟ ٹکے ٹکے کا آدمی بک بک کر رہا، موت کی کال کوٹھڑی میں سید پڑا ہے، ابا ہاتھ کانپ رہے ہیں، عمر 80 سال سے زیادہ ہے، کراچی کی جیل میں پڑے ہیں۔ اور جس وقت پہلے خبر آئی، عطا اللہ شاہ بخاری جیسا آدمی وہاں تھا، کہتے ہیں جب خبر آئی کہ حضرت سید خلیل الرحمن قادری انہیں موت کی سزا ہو گئی ہے، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ کہتے ہیں ہم نے کہا اب اس بزرگ سید کو کیسے بتائیں تیرے بیٹا گیا، اب یہ پہلے بیچارہ بیمار ہے، اوپر جیل میں پڑا ہے، کہیں اس کی جان یہاں نہ نکل جائے، لیکن وہ کہتے ہیں اب کل یا آج بتانا تو پڑے گا۔ حضرت سید ابو الحسنات قادری، سید، تکلیفیں سید اٹھائیں، نوٹ مولوی کمائیں، ٹھیکیدار بن گئے سارے، ٹکے 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 کا آدمی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہے کہ آخر بتانا ہی تو تھا، ہم نے آہستہ سے کہا شاہ جی
شاہ جی افسوس، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ حضرت سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ نے کہا، آپ نے کہا کیا بجھارتے بجھواتے ہو، سیدھا بولو کیا ہوا؟ کہا آپ کے بیٹے کو موت کی کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا، بس آج یا کل پھانسی کا پھندا ہے۔ تو حضرت سید ابو الحسنات قادری گرے سجدے میں، کہا الحمدللہ، واہ رب قدیر، تو نے کرم کمایا، شہادت کا سایہ فقیروں کے گھر آیا۔ میرے نانا میرے آقا کی ختم نبوت پہ میرے بیٹے کو موت کی سزا ہے، یہ تو کمال کی جزا ہے، اور فقیر کے پلے کیا ہے؟ جو تھا لگا دیا ہے، دوستو مجھے مبارک دو، میری قربانی قبول ہے، اب موت کل کی آ جائے۔ ابو الحسنات قادری کون ہے؟ تمہارا ہے۔ حضرت خلیل الرحمن قادری تمہارا ہے۔ مرد حق مرد غازی تمہارا ہے، اس لیے اس دن کو منانا حق ہمارا ہے، اس لیے آج جو ڈوگروں نے مارا نعرہ، ڈوگر زندہ باد، الحمدللہ۔ لو سیدہ نے آخ دیتا ہون تو کوئی مرد آباد آکھ ہی نہیں سکتا۔ ویسے شاہ جی کم تے اپنا سی پر ڈوگر اج لے گئے، وہی کم ہو گیا ساڑے نال کہ او حضرت علامہ اقبال نے آکھیا اساں گلاں کردے رہتے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا، تے اج ڈوگران دے منڈے بازی لے گئے۔ اے پھر منڈے تھے، آپ کی تربیت، سبحان اللہ، آپ کا سایہ ہے، سیدوں کا سایہ، ہم کون؟ سبحان اللہ۔ میرے خواجہ غلام فرید کہتے تھے، تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال زد، ہاں وقت کے کتب کے الفاظ ہیں، تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ، زیادہ نہیں ذرہ، وہ بھی خیال، تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال زد، وہ لعین ہے وہ لعیم ہے ولد الحرام ہے، چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول، شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے۔ زمان صاحب نے توڑا پیغام بھی پہنچایا تے میں نو انہیں کوئی حکم بھی فرمایا، پر میں اس پاسے نہیں آیا۔ سارے مطلب بھی ہن انہاں دیاں گلاں تے ٹرنا پے تے پھر اسی لیڈر تے نہ ہوئے نا، کارکناں دے جڑے آکھن تے ہی ٹردے رہے تے پھر پیر کھادے بنے۔ سبحان اللہ۔ میں جس پیر دا مرید ہاں نا تے انہاں دا ایک بچڑا سی چھوٹا، تے او ایک مرید آیا تے او لے گیا اس پیر صاحب دے پتر نو اپنے گھر، تے اگوں پیر صاحب دے پتر نے اگلے دن سویرے آ کے سبق پڑھنا سی، مریداں دے ہاتھ چڑھ گیا پیراں دا پتر، اے جننے پیراں دے پتر برباد کیتے نے نہ مریداں ہی کیتے۔ او مریداں آکھیا سرکاراں کرم کماؤ نصیباں نال آئیو، تے نالے انہاں دیاں نانیاں مامیاں ماسیاں وہ ساریاں ہی پہ گئیاں، ہن پیران دا بچہ نصیباں نال جو آیا، یہ کسے آکھیا سویرے ناشتہ فرمانا پھر بے شک تسی جانا۔ وہ سویر ہوئی تے پیر صاحب دے پتر نے ویکھیا بھی ادوں بھی پورا پنڈ جو پیراں چ ٹھل پیا، تے او سبق بھی رہ گیا، تے پہنچے تے 2-3 سبق بھی گزر گئے، تے ابا جی نے پیر صاحب نے بلا لیا، انہاں آکھیا ہاں بھئی صاحبزادے تیرے 3 سبق رہ گئے نے، انہاں آکھیا ابو جی او جڑا ہے غلام رسول متعلی والا تے او فلانا تے فلانا، انہاں مینوں ہلن نہیں دیتا۔ انہاں آکھیا اوے تو پیر ہیں کہ مرید ہیں؟ سرکار ہاں تے میں پیر، تو کیڑا پیر ہویو جنوں مریداں نے ڈک لیا، تو مریداں نوں ڈکنا سی۔ تے میں آج زمان نو سبق دیتا ہے کہ تو میں نو ڈکنا یا میں تینوں ڈکنا۔
یہ مینو کتے اگلے ستمبر نومبر دسمبر پہنچاؤ سی تے میں کہا نا پتر موسم دا پھل ٹھیک ہوں یہ پرسوں کوئی اور جھنڈے چکی کھلوتا ہوئے ستمبر دے تے سانو سیانا کنے آکھنا ہے تے جھوٹیاں کہانیاں سناوے ایک بندے دے دماغ وچ شک پہ گیا ساڑی تقریر دا فائدہ کوئی نہیں ہون اساں یارانو کھول کے ورکا ورکا وکھایا ہے انہوں پورا آئینہ تکایا ہے انہوں اپنا چہرہ ستھرا نظر آیا ہے ہون 2 نمبر 4 نمبر 8 نمبر 10 نمبر جنہیں آنگے زور لانگے خالی آنگے خالی جانگے کیونکہ توڑا برتن بھریا تے نالے بالکل کھرا میں ایک گل دے وچ کئی گلاں تانوں کلیئر کیتیاں جنہاں نوں سمجھ دیو کچھ نہیں کر دے سارا کچھ ہی کر دے جب وقت مشکل آتا ہے پھر سامنے میرا داتا ہے پھر میں نو پیچھو انہوں نے پھر فرمایا کہ ساڑا ذکر اینڈ تے پھر کرنا ہی اور ساڑا ہوئے تے نعرے اور پہ لگا کیونکہ ظاہر ہے غلبہ ہے کنٹرول فل ہے میرے داتا کا جو بھی آتا ہے میرا داتا کھلاتا ہے پلاتا ہے اپنا کیا بگانا بھی خالی نہیں جاتا ہے اس لیے ذہن میں رکھیں وقت جب بھی مشکل آئے گا پردہ جب بھی کوئی اٹھائے گا اس دھاگے کا سرہ مدینے میرا داتا جب لاہور آیا ان کی عادت ہے یہ سید جب آتے ہیں پہلے مسجد بناتے ہیں کیا جی میں علماء سے معافی چاہتا ہوں مسجد بناتے میں ایک جگہ تے کیونکہ جٹا میں جو میں رہا تے روزانہ جٹا میں تے انپڑا میں جانا تے میں مسیت آکھیا تے اگلے دن 2-3 مولوی ایک دوسرے دے کانے چ لگے پے ای خان محمد قادری شودے نو مسیت نہیں ہوں میں کیوں لکھنؤ دی پیداوار جیڑا چس مسیت ویچے ہائے 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 مسیت پریت پیت اس ویلے دا لفظ ہے جیڑے ویلے بڑھڑے تے بڑھڑیاں بیبیاں گزردیاں سن نا مسیتوں تے انہوں چوم کے گزرنا ہون پڑھائی چوکھی ہو گئی تے بے حیائی بھی چوکھی ہو گئی ہون نہ ادب رہا نہ حیا رہا نہ وفا رہی لفظ سونے تے باقی کھاتے گل اس ویلے قرآن مجید نو چکنا تے پہلے چومنا پھر اکھاں تے رکھنا پھر سر تے رکھنا تے پھر تھلے نہیں پھر آکھنا دوواں جہانہ دا بادشاہ آگے ایک قاف تے عین غین دا زور تے ہون پہ لگ دا ہے ازواد زربا یضرب چھڑ ملان دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو شرع جامیاں دین دیاں ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا سانو الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو فتح محمدہ چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو میرے داتا حضور دے ایک پیارے جڑے مرشدین تے استاد سن انہاں وچ ایک حضرت ابو سعید سن کون حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن بیٹھے تھے ایک قاری القرآن آیا میں زور چنگا لایا پر دوسرا خطاب فرمایا نا تو حلوہ میں جے نہیں کھایا اس وقت قاف ٹھیک نہیں نکلے انہوں کڈن دے واسطے حضرت صاحب انہوں کڈن واسطے کوئی سنگ ترشر چاہی دے یعنی ایک کوٹھا ہوئے تے کوٹھا حلوے دا بھریا ہوئے تے تھلے او دے مگ ہوئے تھلے ساڑا ساگ ہوئے پھر پتہ لگے کہ کاف نکل دا ہے کہ نہیں
ابو سعید میرے داتا صاحب کے بھی استاذ بیٹھے تھے. قاری صاحب آ گئے سن کے کہ کوئی بڑا بزرگ ہے. آئے حضور ابو سعید نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی, لیکن عین ذرا انعمتا والی ٹھیک نہ آئی. عین ذرا پورا مطلب وہ جڑا قاری صاحب کتوں کٹ دے ہو ہون تے سوتے نے پتہ نہیں کتوں کٹ دے نے. تے انہاں قاری صاحب نے سنیا کہ فقیراں تے پیراں تے انہاں عین ذرا ان کے مطابق جو ان کا سٹینڈر تھا قاری صاحب کا اس سٹینڈر پہ نہ نکلی. جب نماز پڑھ کے کہنے لگے السلام علیکم, حضرت صاحب فرمایا انہاں فقیراں دی عادت ہے اور کچھ ہووے نہ ہووے روٹی ضرور کھوانی ہے. اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا آمن لوگ تے کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. انہاں آکھیا اے حضرت جی کھانا تے کھاندے جاؤ تے نالے ہن شام پہ گئی ہے, ہنیرا چوکھا ہو گیا ہے, رات رہ پو سانگا خدائیے متول نہ ٹکروں جندڑی پرائیے. اور روٹی دا نہ آیا تے حضرت صاحب ذرا ڈھیلے پہ گئے کہ چلو کھوا ہی رہنے نا. لنگر شریف کھایا تے شام دا پہ گیا سایا. تے قاری صاحب نو ضرورت نے جدوں ستایا انہاں لوٹا پانی دا چایا. تے بار جدوں ویرانے آلے پاسے کرم فرمایا تے اگوں ایک شیر جیگوار جو آیا, بس پھر لوٹا کتھے تے حضرت صاحب کتھے دوڑے خانقاہ پیران دے پاسے تے پیر صاحب آئے دروازے دے اتے تے ویکھیا شیر پیچھو آندہ ہے. آپ نے آج جنگل دے آ کتیا تینو پتہ ہی نہیں ساڑے مہمان نے. او شیر نے اتھے گردن جھکائی تے پھر نہ چاہی. قاری صاحب آ کے ڈگے انہیں آکھا گین تے ساڑی ستھری ہے, کاف اساں بڑی کٹ دے ہاں پر ساڑے کلو تے کتے بھی نہیں ڈر دے تے شیر سی. حضور معاف کریا ہے, حضور معاف کریا ہے تے میں بے ادبی بھی کیتی پر دسو تا صحیح ساڑے کلو تے کوئی کیڑی مکوڑی بھی نہیں ڈر دی تے توڑے کلو جنگل دے شیر بھی ڈر دے نے تے توڑی گال سن دے بھی نے تے سمجھ دے بھی نے. میرے داتا دے استاداں آکھیا انہاں آکھیا قاری صاحب تساں سارا زور عین غین تے لایا, اساں جیڑا زور بچیا سی اتھے لایا. ایو جے استاداں میرے داتا نو پڑھایا. تو کی جاندہ ہے حضور داتا صاحب فرما دینے ایک مسئلہ اے جا اڑیا میں بڑا ہی زور لایا مسئلہ حل ہونے چ نہیں آیا. میں جو گیا میرے استاد حضرت ابو القاسم گرگانی بیٹھے نے مسجد دے وچ تے میں جا کے بیٹھا پریشان بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. او مسجد دا اور بندہ کوئی نہیں, مسجد دا خالی ستونے تے ستون نال لگے نے اے انجے اے مسئلہ انجے اے انجے. تو انو اجے پلے نہیں پیا, تو آڑی نگاہ تبرک والے پاسے او ستون دے نال بابا جی لگے نے. اس کا اے سوال ہے اے جواب ہے اے انجے اے انجے. داتا سفر مندن میں جو کان لایا وہ جڑا مسئلہ میرے دماغ وچ آیا سارا ستون نو سمجھایا میں نو آپ پہ ہی سمجھ آیا. اکھ کتھے تے دل کتھے, کہنا کنوں تے سمجھانا کنوں. حضور داتا غریب نواز کیا بندہ ہے, کیا ظرف ہے, ہر کوئی اپنی بڑائی بتاتا ہے, میرا داتا اپنا آپ گھٹاتا ہے دوسروں کو بڑھاتا ہے. یہی سچائی کا پیمانہ ہے. جیڑا آکھے نا میں یوں تے یوں سمجھ لو تو ککھ نہیں. اپنی کمزوریاں بتا رہے ہیں, اپنی عظمتیں چھپا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں جو آیا میرے کپڑے پھٹے ہوئے,
کپڑے پھٹے ہوئے، مٹی میں اٹے ہوئے، حالت یہ کہ پسینہ پسین، دل میرا دھڑک دھڑک کر رہا ہے، حالت میری تباہ ہے، اور اندر کوک اٹھ رہی ہے کہ کوئی قوالی سنائے تاکہ دکھی دل کو چین آئے۔ کہتے ہیں میں جو اپنے حضرت کے پاس آیا، حضرت نے چہرہ اٹھایا، میرا اجڑا حال، دھڑکتا دل، اندر کی کائنات کو تک کے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کوئی نمک شریف مل جائے۔ نمک سمجھ دے ہو نا، کتے پھکے نہ مارنے شروع کر دینا تسی کوئی اور نمک سمجھی بیٹھے ہو۔ اور نمک دا مطلب ہے کہ کوئی درد والی کہانی۔ میں نہ مڑدا عشق دیوانہ، شاہ نال پریتاں لائیانی، انہوں نمک آتے ہیں۔ کوئی نمک مل جائے، آپ نے نمک بلوایا یعنی قوالوں کو بلوایا، انہوں نے درد کے گیت پہ انگلی کو جو ٹکایا، اب وجد حضرت داتا کو آیا۔ جب آیا رحمت کا سایہ تو دکھ غم مٹایا، جب ہوش آیا سائیں نے پکڑ کے گلے لگایا، لیکن اگلا مسئلہ بتایا، فرمایا علی آج تجھے چس آ رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ کوے کی غاں غاں اور قوالی برابر ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ اے ساریاں قوالیاں شوالیاں تھلے تے تیری ہو جائے گی بلے بلے بلے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ وہ برخوردار کہہ رہا ہے، وہ ہوٹل پہ کھانا کھائے نا تو جو دال اچھی لگ جائے تو پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ مک گئی تھے گریوی، وہ آگے گریوی ذرا دیونا، لے پترا گریوی لے لے۔ ہاں ہاں، پیر مہر علی، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ کو لگ گئی ہچکی۔ ہچکی سمجھ دے ہو نا؟ گرو مانگٹ شریف ہے جنہوں کی یاد نے ہچکی نو، ہون تو انہوں پتہ لگ دا ہے، تسی آنکھو اتبار ہے۔ سبحان اللہ، ہچکی ہوتی، اللہ سلامت رکھے، ہچکی لگ گئی، سبحان اللہ۔ تو وہ ایک مہینہ گزریا، ہچکی نہ مکے، آنا یہ ہچکیوں کا بے سبب نہیں، تم نے یاد کیا ہو مجھے عجب نہیں۔ ایک مہینہ، دوسرا مہینہ، آپ چل نکلے سفر پہ کہ ہچکی پتہ نہیں رکے نہ رکے، کتھے میرے پاک پتن والے دا عرس نہ مکے۔ پاک پتن والے کا عرس تھا، چلے گھولڑے سے، حضرت پیر مہر علی فرماتے ہیں یہاں بھی ہچکی نہ مکی۔ میں نے پروگرام واپسی کا بنایا تو بجائے سیدھا دیپال پور کے میں نے چکر قصور کا لگایا۔ چلو آئے تا کھلوتے ہاں بھائی بلے شاہ نو ملی چلی، آپاں تا صرف انہاں نو مل دیاں جڑے باہر ہوندے نے، اے باہر اندر آلے ایک ہوندے نے، اے مل لیندے نے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ آئے قصور، قصور میں پھر میرے نبی کا نور، نام عبداللہ ایویں بن گیا بھلا۔ حضرت بلے شاہ کے مزار پہ حضرت پیر مہر علی شاہ پہنچے، اور آپ کے جو پسماندگان، آپ کے سجادگان سے ملے۔ اب رات ہوئی، ملاقات ہوئی، جب درد کی برسات ہوئی، پھر یہ بات ہوئی۔ اب وہ صاحبزادگان سجادگان کہنے لگے سرکار ایک کرم فرماؤ، تھوڑا جا نمک آپ بھی چکھو سانو بھی کھواؤ۔
سوڑا جا نمک آپ بھی چکھو. میں پردے چ تاں گل کر رہا کہ کسے وہ جڑے ہوندے نا مانوس انہاں نوں پتہ نہ لگے آپ کی آکھ رہے ہیں. یاراں تک پیغام پہنچ بھی جائے خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی. حضور نمک آپ بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ. آپ نے فرمایا مہر علی بوڑھا ہو گیا, اس کے لیے تن بدن میں پاور چاہیے, کیونکہ جب وجد آتا ہے پورا کرنگ رول جاتا ہے. یہ کوئی تماشا تھوڑا ہی ہے. اس لیے مہر علی بوڑھا ہو گیا ہے. اب آگے والوں نے کہا یہ جڑے ہوندے نا میزبان انہاں دے اگوں بندہ انج ہوندے جی میں تواڈے اگے میں مردہ بدستے زندہ, یعنی مردہ جیسے زندیاں دے ہاتھ وچ ہوندے انج سٹن کے انج سٹن مہمان میزبان کے آگے ایسے. حضرت مہر علی شاہ کو انہوں نے کہا نا سرکار بڑھاپا اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ چیشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کیشت مجدد چیشت آئے اور نمک کے بغیر چلا. یہ ہو نہیں سکتا. فرمایا اگر اصرار ہے میرے علی تیار, اگر اصرار ہے تو میرے علی بھی تیار ہے. اب جو قوال ہوئے شروع, قوالی لگی تو شروع ہوئے تھے رات کے 11:30 یا 11. اب انہوں نے پہلے ہی کلام شروع فرمایا شہنال پریتاں لائیانی, شہنال پریتاں لائیانی شہنال. میں نہ مردہ عشق دیوان شہنال پریتاں لائیانی. اسی کے اوپر چڑھا جو حال بے حال ہوئے قوال, چڑھا جو حضرت مہر علی کو حال. اب اصول یہ ہے صوفیوں کا کہ جس منزل پہ صوفی کو حال آئے نہ قوال پیچھے جائے نہ آگے جائے, چاہے رات گزر جائے. زبان سے شہنال پریتا, ہاتھ تھی اس پہ, اب انگلیاں جو چلتی رہیں انگلیاں قوالوں کی پھٹ گئیں, خون سے سب کچھ اٹ گیا, خون نیچے قطروں کی طرح بہنے لگا. اب صوفی کوئی فاقہ آوے تو قوال چپ فرماوے. اصول تھا دستور تھا پکا پیڑا کہ اب ہم یہاں پاؤں دھر نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے. صبح کا ویلا آیا, تہجد کا ویلا آیا, مہر علی شاہ کیف میں حال میں وجد میں نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار می رقصم ولے نازم بائی ذوقے کہ پیش یار می رقصم, کہ پیش یار می رقصم. بیا جانا تماشا کن کہ در انبو ہے جاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار. می رقصم سرے بازار می رقصم, تو آن قاتل کے از بہر تماشا خون من ریزی منا بسمل کے برنو کے خار. می رقصم ساڑے پیریں گنگرو شوق دہن
ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਰੇ घुंगरू शौक दे हन असा नहीं थकदे सकु जित नचवा। ये सिर्फ सूफी सुनन, बाकी मुफ्ती अगर कोई है तो जरा कान च उंगली रख लो। साडे पैरे घुंगरू शौक दे हन असा नहीं थकदे सकु जित नचवा। भावें मस्जिद ने भावें मंदर जोल भावें इथ नचवा भावें उथ नचवा असा नचना है तेरी उंगली ते। और सानू कोई पता नहीं असा नचना है तेरी उंगली ते। थिथ नाल भावें बेथिथ नचवा तेरे हाथ अरशद जो आ गया तेरी मर्जी है सकु जित नचवा। नमी दानम के आखिर चू वजह आया नहीं असी दोबारा रोटी खानी शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। मैं की आख रहा सा नमीदानम के आखिर चू दमे दीदार। ये हजरत शाहबाज कलंदर का कलाम है। नमीदानम के आखिर चू दमे दीदार मीरक्सम मनम मुस्मान मरवंदी मनम मुस्मान मरवंदी के यारम शेख मंसूरे मलामत मी कुनद खल के मनबा जुब्बा दस्तार मी रकसम। हुन बू अली कलंदर, हजरत बू अली कलंदर कहते मनम महवे ख्यालेऊ मनम महवे ख्यालेऊ नमीदानम कुजा रफ्तम। कलंदर हैं जी बोलते ने असा भी निकड़े निकड़े कलंदर क्योंकि असी गुरु मांगड़ दे जो अंदर मनम महवे ख्यालेऊ। शुक्र है वाह। काली बिल्ली कुंडा खड़काया मौलवी होना समझा हलवा आया। ये ते ज्यों गया ते वही आया। सुभान अल्लाह। मनम महवे ख्यालेऊ नमीदानम कुजा रफ्तम गुलामे रूए उबूदम गुलामे रूए उबूदम असीरे मुए उबूदम गुबारे कुए उबूदम नमीदानम कलंदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सरमस्तम फना गश्तम नमीदानम। मैं ना मुर्दा इश्क दीवाना शाहनाल परीता कव्वालों की उंगलियां फट गईं खून से जगह अट गई। अब हजरत मेहरे अली को होश जो आया जब आपने दाएं बाएं नजरों को टिकाया सारा मजमा बेहोश। कव्वालों की उंगलियां फटी खून बह रहा है लोग रो के उठे लजपाला कहते थे बूढ़ा हूं। ऐसा तो शाह मंसूर ने ना किया जो यहां हाल हुआ। आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया हंझू अख विच पाके मेरे मेहरे अली ने फरमाया मैं कल्ला होंदा इंज ना होंदा असानू चढ़िया हाल ते दरवाजा अगले जहान दा खुला मेरे नाल रल गया बुल्ला। तुहानू नहीं समझ आई। हुण मैं सा मजबूर शहर उना दा कसूर ओ होश च आवन ते मेरे अली भी थले जावन।
پر میرے علی آکھیا بلے شاہ نال بھی ملاقات ہو گئی تے ہچ کی بھی دھواں بن کے اڑ گئی. اے میں تقریر کی تھی نا ہربنس پورے تے گلہ میرا ہو گیا ذرا کمزور تے میں آکھیا کہ اگو گرو مانگٹ شریف جانا ہے تے او بھی ڈوگران دی دعوت تے انہاں دیونا پیچھے کاکھ بھی نہیں جے گلہ نہ چلا انہیں آکھا فکر نہ کر او جی میں میرے علی شاہ دا گلہ کھلا تے ملیا سی بلا. آج ساڑا حال تے وہی ہویا ہے او جیڑی کمزوری سی دھواں بن کے اڑ گئی. بڑے نیک بخت لوگ ہو بڑے پیارے لوگ ہو تے تسی بازی جیت کے لے گئے. او جیڑا ستمبر والا کام سی او تساں گرو مانگٹ وچ کر لیا. بارش دا پہلا قطرہ تسی بن گئے. 7 ستمبر تے پرسوں کسے مناونی ہے اساں بیفور ٹائم منائی بیٹھے. اللہ تہاڈا آمن قبول کرے. میں اگر کوئی غلط گل میرے منہ نکل گئی ہوئے اللہ مینوں معاف کرے. کمی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک مینوں معاف کرے. اللہ جناب دا آمن تے انہاں بزرگاں دا سرپرستی فرماون قبول فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب